ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى وصحبه بارک وسلم صلاۃ دائمۃ مدام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحبہ بارک وسلم صلاۃ دائمۃ مدام الملک الحی القیوم۔ آپ حضرات لائق صد مبارکباد ہیں۔ سر شام سے لے کر اب تک نعتیں اور دین کی باتیں سن رہے ہیں اور طے کر لیا ہے غالباً آپ لوگوں نے متفقہ طور پر کہ دعا کے بعد ہی اب یہاں سے رخصت ہونا ہے انشاءاللہ۔ ایسا ہے؟ ہے نا بھائی؟ ایسا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ اٹھا دیجیے بھائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ المؤمن اذا وعد وفا، مومن جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ محترم، بہت اچھی اچھی باتیں، بہت پیاری پیاری نعتیں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ وقت کا آخری حصہ قرآن پاک سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کہنے کو تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر معانی اور مطالب کے اعتبار سے ناپیدا کنار سمندر وہ تلاوت ہے اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے، انداز نشست بتا رہا ہے، آپ کی توجہ بتا رہی ہے کہ مولانا محمد ابوالکلام حسن القادری، میں آپ کو سن کر ہی جانوں گا۔ ایسا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس ٹھیک ہے، ہاتھ رکھو، میں زیادہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، ایک مرتبہ اٹھا دیا کافی۔ قرآن کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈر ہم جہاں بھی رہیں، گھر میں رہیں، گھر سے باہر، مکان میں رہیں، دکان، ہندوستان میں رہیں، پاکستان،
کائنات کے جس گوشے میں رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ اللہ سے ڈرنا ہے اور تمام برائیوں کا سرچشمہ خدا سے ڈر ہو جانا ہے۔ آپ اطمینان سے سنتے رہیے، میں سنجیدگی کا طالب ہوں، اس سے پہلے بھی میری تقریر اب سن چکی ہوں ہاں کہ شور میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے اوپر بہت بڑا کرم ہوگا آپ کا جس سکون کے ساتھ سن رہے ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے اور یہ قبرستان کے چندہ کے تعلق سے کچھ لوگ آپ کے سامنے بڑھ رہے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ بڑھے ہو اور سنجیدگی کے ساتھ آپ کچھ تعاون اس لیے کریں کہ یہ قبرستان ہی ہمارا اور آپ کا آخری مستقر ہے۔ سن رہے نا یا کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ قبرستان ہی ہمارا اور آپ کا آخری مستقر ہے اور اس کی مٹی سے آواز آ رہی ہے، تمہارا آخری گھر ہوں، رموز روز محشر ہوں، سجا لو مجھ کو اے لوگوں، تمہارا آخری گھر ہوں۔ خاموش ہے سنتے رہے، میں اس کا عادی نہیں ہوں، سنتے رہے۔ اللہ سے ڈرنا، اگر ہمارے دل میں ڈر ہے خدا کا تو تصور ہے ایک دن مریں گے، جس گھر کو ہم نے خوب سجایا ہے، خوب سجایا ہے، خوب سجایا ہے، اس کو چھوڑ کر قبرستان جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں جانا ہمیشہ تو رہنا نہیں۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہمارے پیش مقرر کی، بڑی محبت کی باتیں کی، مگر میری بات کو بھی ذرا سننے کے لیے دل پر سر رکھ کے تیار ہو جائے، زبردستی ہی سے، اس لیے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں اگر ذرا سا توجہ میں دے دی تو خدا کی قسم ہماری مٹی سبر جائے گی اور ہم یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ اللہ اگر ہم نے پیدا ہو گئے تو جہاں رہیں گے، جس حالت میں رہیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ اگر ٹرین ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو ہماری یہ قدم سنیما گاہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، خرافات کی طرف نہیں بڑھیں گے، واہیات کی طرف نہیں بڑھیں گے، ناجائز کام کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ ہمارا یہ قدم جب بھی بڑھے گا یا تو مسجد کی طرف بڑھے گا یا ذکر رسول کی طرف بڑھے گا۔ بات اطمینان سے سنیے، سبحان اللہ کہنا بہت عمدہ چیز ہے، مگر آپ سے نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کی۔ ہاں اگر آپ نے سن دیا سبحان اللہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی کسی کو ایک چاٹا مارے کس کر کے، ایک چاٹا او دادا کہے گا کہ تم اوف رہو، بولے گا آپ ہی کے چہرے پہ اگر کوئی چاٹا مارے تو اس کے ساتھ نہیں کہے گا کہ اوف رہو، چاٹے کی چوٹ کھاتی آپ کہے اوف۔ میرے بھائی یہ چاٹے کی چوٹ ساتھ، اگر کسی کو عشق مصطفیٰ کی چوٹ لگی ہو تو اس کو کہنا پڑے گا کہ تم سبحان اللہ کہو، وہ تو خود کہے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، آؤ زور سے سبحان اللہ۔ آخر میں یہ گوہاٹی کے تعلق سے بہت جگہ مشہور ہے کہ ہر جگہ کے جلسے میں لوگ بھاگ جاتے ہیں، مگر گوہاٹی کے جلسے میں سننے والے آخر تک رہتے ہیں۔ ارے بہار سے آتے ہیں ایسے یہ بڑی بات ہے، کیا؟ آخر تک رہتے ہیں، یہ آپ کے جلسے کی تعریف نہیں کرتے،
کی حدیث سنی اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلی قوم میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی مرنے کے وقت، بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جلا کر چھائی کو 2 حصوں میں بانٹنا، ایک حصے کو فضا میں اڑا دینا اور ایک حصے کو دریا میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے مر گئے۔ بیٹا نے باپ کی لاش کو جلایا، چھائی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصوں کو اڑا دیا، ایک حصے پانی میں بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کاملہ اور قدرت بالغہ سے اس بکھری ہوئی چھائی کو جمع فرما کے اس کے اندر ڈال دیا۔ پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اور کیوں کہا؟ تو اس نے جواب کہا دیا، مولا میں اپنی ناقص العقلی سے جان رہا تھا کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، میں گناہگار، سیاہکار، اشیار، بہت بڑا پاپی، بدکار، فاسق و فجار۔ میں نے اپنی ناقص العقلی سے سوچا کہ جب میرا جسم جل جائے گا، چھائی کے 2 حصے ہو کر بڑھ جائیں گے، پانی میں بہہ جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، تو پھر تو مجھے جمع نہ کر سکے گا اور مجھے سوال کا جواب نہیں دینا پڑے گا، حساب و کتاب سے میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ مولا میں نے جو کچھ کیا صرف اور صرف تیرے ڈر سے کیا۔ میں ڈر کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ ڈر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ڈر کا مقام اللہ فرمائے گا تو نے جو کچھ کیا میرے ڈر سے کیا ہے۔ بارے اللہ تو اللہ کو لوگی کو شاہد ہے، جو کچھ میں نے کیا تیرے ڈر سے، تو اللہ فرمائے گا جا تو نے میرے ڈر سے کیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، بخش۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو خدا کی بارگاہ میں ڈر گیا، اپنے نفس کو واہیات و خرافات غلط خواہشات سے باز رکھا، اللہ فرماتا اس کا مقام جنت مأویٰ ہے، جنت مأویٰ ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، تاجدار بغداد کانفرنس میں حاضر ہونے والوں، خوشخبری یاد کیجیے، آپ لائق عزت مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً آپ کے اندر ڈر ہے، آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں، غوث کو غوث مانتے ہیں، خواجہ کو خواجہ مانتے ہیں، عقیدت سب کی رکھتے ہیں، سب سے رکھتے ہیں، مگر عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عبادت کس کی کرتے ہیں؟ مانتے سب کو ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، ہم غوث کو بھی مانیں گے، خواجہ کو بھی مانیں گے، ہم رسول کو بھی مانیں گے، ہم ماں کو بھی مانیں گے، باپ کو بھی مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ ماں کو ماں مانیں گے، باپ کو باپ مانیں گے، زمین کو زمین مانیں گے، آسمان کو آسمان مانیں گے، چاند کو چاند مانیں گے، سورج کو جو ہے اس کو وہ مانیں گے نا۔ اب کل اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم غوث کے ماننے والے ہو تو وہاں پر سینہ تان کر کہے گا الحمدللہ میں غوث کو ماننے والا ہوں، وہ بھی اچھے ہو، مگر عبادت اللہ کی کرتا ہوں۔ وہ بھی اچھے ہو، میں غوث کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں خواجہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں کسی ولی کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ڈر کا بہت بڑا مقام ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ ٹائم تو میرے پاس بہت کم ہے، کتنا بجا ہے آپ لوگوں کی گھڑی میں؟
4 बज गया। बोल दीजिए जरा। 4। अच्छा मुझे याद कितना टाइम बाकी है 10 मिनट। और आपको कितना टाइम बाकी है? आधा घंटा। हम तो समझ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो नात ही शरीफ सुनने के लिए आए थे, हाँ नात ही सुनने के लिए आए थे, वो चले गए। और आप दोनों सुनने के लिए आए थे जी। कि नात भी सुनेंगे, नबी की नात भी सुनेंगे और दीन की बात भी सुनेंगे। सुभान अल्लाह। नबी की नात भी सुनेंगे और दीन की बात। अगर दीन की बात दो भी बात याद रह गई आपको, दीन की 2 बात बहुत मैंने कर दिया, 1 बात याद रह गई और उस पे अमल पैदा हो गए। मैं कहता हूँ ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस करने वालों की सारी मेहनत कामयाब, सारी मेहनत वसूल, आपकी हाजिरी कबूल। और उस सदक़े में मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सारे हाज़रीन को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। सुभान अल्लाह। आमीन। एक आदमी है उस पे हमारा एक अल्लाह तबारक व तआला पेश मुक़र्रिरीन की जितनी अच्छी बातें हुई उसका अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा कितना टाइम और रह गया है? 10 मिनट रह गया। मैं कितना और बोलूं? 10 मिनट बोलिए। 9 मिनट और बोलूं? 9 मिनट के अंदर हमें सलाम भी करना है ना, दुआ भी करनी है और अज़ान से पेश कर। इसलिए मेरी गुफ्तगू का बात यह है मेरे प्यारे भाई, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, यकीनन आप हमारे खैर ख्वाह हैं। अगर आप हमारे खैर ख्वाह नहीं होते तो इस ज़ईफ़ी उम्री में आप मुझको याद नहीं करते और मैं नहीं आता। लिहाजा मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करने के लिए तो हाजिर नहीं हुआ हूँ। सिर्फ 2 बार हम आप जहाँ भी रहें अपने अल्लाह से क्यों? तमाम नेकियों का सरचश्मा अल्लाह से और तमाम बुराइयों का सरचश्मा अल्लाह से। आप इस एतबार से यकीनन लाख पैसठ मुबारकबाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इस महफिल पाक का आगाज हुआ था तो बहुत थोड़े से हुआ था, मगर किसी ने कहा मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता था। आप हज़रात जोशे जुनून ने यहाँ तक काम किया कि अब पिंडाल भी तंग हो गया है और पिंडाल के बाहर लोग बैठे हुए हैं। यकीनन और आने वाले ज़माने में और बड़ा मजमा होगा और ज़्यादा तादाद में आप लोग आएंगे और देख करके आप लोगों के मजमा को खुश होता है। सुभान अल्लाह, आज की महफिल हर एतबार से कामयाब है, कामयाब है, कामयाब है। अल्लाह तआला इस महफिल पाक में इनेकाद करने वाले, सजाने वाले, मुनक़िद करने वाले, इंतज़ाम इंसराम करने वाले, इस मजलिस पाक में हाजिर होने वाले, शरीक होने वाले, शुरू से लेकर आखिर तक बैठने तक सुनने वाले सब पर अल्लाह ताला अपना खास फज़ल फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आप खड़े होकर मुअद्दिबाना सलात व सलाम